بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا تھا۔ جس دن اسے خشک لکڑیاں مل جاتیں تو وہ انہیں بیچتا اور کچھ خود رکھ لیتا، لیکن بڑی مشکلوں سے اس کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ لکڑہارے کی بیوی اپنی غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی اور آئے دن ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ جس دن لکڑہارے کو جنگل سے خشک لکڑیاں نہ ملتیں تو اسے بیوی بچوں سمیت بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا تھا۔ ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، ہر چیز نمایاں اور صاف و شفاف دکھ رہی تھی۔ اتنا صاف ستھرا گھر اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے گھر میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ لکڑہارا سوچنے لگا کہ اگر گھر میں کوئی رہتا نہیں تو یہ گھر اتنا صاف ستھرا کیسے ہے؟ خیر، وہ ایک لمبی سانس بھر کے میز پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اگر آج بھی گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہ گیا تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اسی دوران کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں گمسم سامنے کی دیوار کو بے خیالی میں گھور رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنی حالت زار پر رو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی اور اسے تب محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً خوف زدہ ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا اور کپ کپی طاری ہونے لگی۔ لکڑہارے نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پراسرار شکل دیکھی اور دیکھتے ہی چلا اٹھا۔ ایسی عجیب و غریب شکل جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ نہ تو انسان لگتا تھا نہ گدھا۔ اس کا اوپر والا دھڑ گدھے کی طرح اور نیچے والا دھڑ آدمی جیسا تھا، لیکن وہ انسانی آواز میں بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آتے رہے اور مجھے دیکھتے ہی بھاگتے رہے، لیکن تمہیں تو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ دوسروں کی طرح تم بھی بھاگ کھڑے ہوتے۔ اب اس نے لکڑہارے سے دریافت کیا کہ وہ کس پریشانی میں ہے اور اتنا گمسم اور بے سود کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ لکڑہارے نے روحانسی آواز میں اپنی غریبی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنا جملے حالات کے بارے میں بتا دیا۔ وہ پرسرار مجسم سب کچھ سننے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری غربت کے خاتمے کو یقینی بنا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے تم راز کو راز رکھ گئے تب۔ لکڑہارا سنتے ہی چکنا ہو گیا اور یکایک بول اٹھا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اس پرسرار مجسم نے کہا کہ میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسان کے لیے علاج و شفا ہے۔ تم اس کے پتوں سے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا اور جائز منافع کماتے رہنا۔ لوگوں کو شفا ملتی رہے گی اور تمہاری غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، لیکن تمہیں مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم علاج کا بہت کم معاوضہ لیا کرو گے۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو تو مفت میں علاج کرو گے۔ لکڑہارے نے اس بات کا بھی وعدہ کر لیا۔ لکڑہارے کے عہد و پیما کے بعد اس پرسرار مجسم نے اس درخت کی شناخت کروائی اور فوراً غائب ہو گیا۔ لکڑہارا کچھ غیر یقینی اور تذبذب کی کیفیت میں اس درخت کے پتے اکٹھے کرنے لگا اور اس کے ساتھ بتائی ہوئی دیگر جڑی بوٹیاں بھی جمع کر کے گھر کی طرف پلٹا۔ جب وہ گھر پہنچا تو آج پھر اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھیں، جسے دیکھتے ہی اس کی کھڑوس بیوی اس پر برسنا شروع ہو گئی اور حسب معمول کوسنے لگی۔ لکڑہارے نے جڑی بوٹیاں ایک طرف رکھتے ہوئے بان کی بنی چارپائی پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیوی کوستے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لے آئے ہو اور ان کا کیا کرو گے؟ لکڑہارا بیوی کی سنی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو ایک کھرل میں ڈال کر کوٹنا شروع ہو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ دوائیاں لے کر بازار کی طرف چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا کہ ہر قسم کے مرض کی دوا موجود ہے، ہر نئے پرانے مرض کا شرطیہ علاج ہے، اپنا مرض بتائیں، مجھ سے دوا لیں
اور شفا یاب ہو جائیں۔ لوگ اس کی آوازیں سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن لکڑہارا بدستور اپنی آوازیں نکالتا رہا، جسے سن کر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اس کی بیٹی پیٹ میں درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے، اس کا درد کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ لکڑہارے نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ میری دوائی اپنی بیٹی کو کھلا دو، وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس کا علاج تو بڑے بڑے حکماں بھی کرنے سے قاصر رہے، تمہاری دوا کیا خاک کام کرے گی؟ لیکن لکڑہارے نے بڑے پر اعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور بہت حیران بھی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، وہ سب کے سب بھی حیران تھے۔ بڑھیا نے لکڑہارے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکڑہارے نے کہا، صرف 3 روپے۔ بڑھیا کو اور باقی تمام لوگوں کو اس دوا کی اتنی کم قیمت سن کر بہت تعجب ہوا، اور بڑھیا نے شکریہ کے ساتھ 3 روپے ادا کر دیے۔ لوگوں میں اس کا چرچا عام ہو گیا، جوگ در جوگ مریض آتے اور سستا علاج کرواتے، اور باقی لوگوں میں چرچا عام ہوتا چلا گیا۔ جوں جوں لکڑہارے کی دوا مشہور ہوتی گئی، لوگ زیادہ آنے لگے۔ لکڑہارا روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا اور حسب ضرورت اسی درخت کے پتے اور دیگر جڑی بوٹیاں لاتا، اور گھر میں پیس کر دوائی تیار کرنے کے بعد مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑہارا امیر ہونے لگا، اب تو غریب لوگوں کی مالی امداد بھی کرنے لگا تھا۔ ایک روز ایک خوبرو جوان لکڑہارے کے پاس دوا لینے آیا۔ لکڑہارے نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اسے دوا دے دی تو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ لکڑہارا اسے تجسس سے دیکھنے لگا، لیکن اسے پہچان نہیں پایا اور کہنے لگا، نہیں، میں نہیں جانتا آپ کو۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس درخت سے متعارف کروایا تھا، جس کی تم آج دوا بنا کر بیچتے ہو۔ وہ مزید بولا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے ایمانداری سے اس کام کو شروع کیا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی بہت کم لیتے ہو۔ لکڑہارا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب ڈراؤنی اور پراسرار شکل تھی، اور آج عام انسان جیسا خوبصورت جوان ہے۔ لکڑہارے نے دریافت کیا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل ڈراؤنی کیوں تھی؟ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ دراصل ہیون نگر کا شہزادہ ہے۔ اس نے آگے بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی گیند کھیل رہے تھے کہ ان کی گیند جھاڑیوں میں گر گئی، اور جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے جو اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ دراصل ہماری بال غلطی سے ان کو جا لگی تھی، جس سے ان کی عبادت میں خلل آیا تھا۔ میں تو بچہ تھا اور بہت شریر بھی تھا، گیند لینے گیا تو ان بزرگ کی ناگواری پہ میں بدتمیزی سے پیش آیا اور ساتھ ہی انہیں ٹھوکر بھی مار دی، جس کی وجہ سے بزرگ نے مجھے بددعا دی اور میری شکل بگڑ گئی تھی۔ شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ان سے معافی طلب کرنے لگا، لیکن بزرگ انسان نے ایک شرط رکھی کہ اس کا حل تبھی ممکن ہے کہ تم اچھائی بانٹتے رہو اور مخلوق تم سے خائف نہ ہو، اور کوئی ایسا اچھا کام کرو جس سے مخلوق مستفید ہو۔ مجھے اس درخت کے بارے میں اپنے اجداد کی تحقیقی مواد سے معلوم ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کوئی انسان میرے قریب ہی نہیں ٹھہرتا تھا کہ میں یہ اچھا کام کر کے اپنی سزا کا مداوع کر سکوں۔ جو بھی مجھے دیکھتا ڈر کے بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس سزا کی قید میں برسوں گزار دیے، تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی، اور یوں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس بددعا کا اثر ختم ہوا اور دوبارہ میری انسانی شکل بحال ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تسلسل میں بولا کہ اب مجھے اجازت دو۔ وہ یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ لکڑہارا اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر ہوتا گیا اور لوگوں کا بہت قلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا، اور عیش و عشرت اس کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ خوش رہنے لگی اور اس کو عزت سے پکارنے لگی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔